قرآن مجید جو اتنے مراحل سے نکلا ہے، اس شان سے جمع ہوا ہے، ہر ادا اول سے اخیر تک محفوظ فرما دیا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور جب تک دنیا میں قرآن رہے گا خواتین کے حجاب کا مسئلہ بھی دیگر فرائض کی طرح ہوگا۔ یہ بات یاد رہے کہ خاتون کا حجاب اور پردہ یہ فرض ہے، یہ نفس احتیاط یا استحباب یا کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ فرض کے درجے میں ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے خلاف کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ ایسے مواقع بھی ہم دیکھتے ہیں، خواتین حج اور عمرے پر سفر کرتی ہے تو ان کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے۔ تو خاتون جب کہیں اور جاتی ہو، فقہا کہتے ہیں بیچ میں رات آتی ہو، تو بھی محرم ساتھ ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں مفتیوں کو فتویٰ دینا چاہیے کہ خاتون اگر صدر جاتی ہو، ایمپریس مارکیٹ اور کسی اسٹیشن ایئرپورٹ تک اور واپس آنے کے لیے اس کو آنے جانے میں مرد اپنا محرم کی ضرورت ہے، یاد رکھ، میں نے خود دیکھا۔ یہ نہ سمجھ لے آپ کہ جی 2 گھنٹے کی فلائٹ پشاور تک بس ادھر بٹھا لوں گا وہاں اتر جائے گی، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اس درمیان میں کام ہو جائے گا سارا، اور میں نے رائے تو بعینیہ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص عنایات اور مہربانی سے ہمارے دین کو محفوظ فرمائے، اور ہماری بیویوں کو اسلامی زندگی نصیب فرمائے۔ ان کی سہولت کے لیے اور دینی رہنمائی کے لیے یہ اس درس کا انعقاد ہوا ہے۔ الحمدللہ اس کا کوئی فیس نہیں، اس درس کے نام پر کوئی چندہ نہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرم احسان اور مہربانی، یہی اس کا فیس ہے اور یہی اس کا اعزاز ہے کہ رب العزت ہماری بہنوں کو اور بھائیوں کو دینی عزت اور دینی شرف نصیب فرمائے۔ وہ اصل ہے، باقی دنیا ختم ہونے والی ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ اب بات چلی ہے تو پوری کر لیتے۔ خواتین ٹیلی ویژن دیکھ سکتی ہے، ٹیلی ویژن پر اجنبی لوگ آتے ہیں اور ہر طرح کے ہوتے ہیں، ہر طرح لباس میں ہوتے ہیں۔ خواتین ان کی نگاہ کا بھی پردہ ہے، اور اجنبیوں کو نہ دیکھنا یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ افسوس، ان کی عقل پر افسوس۔ دل کی نہیں تقصیر مکن آنکھ ہے ظالم، دل کی نہیں تقصیر مکن آنکھ ہے ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا۔ سارا نقصان تو آنکھوں کا ہے۔ یعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ دیکھو پہلے آنکھوں کا ذکر کیا، یعلم خائنۃ الأعین، وہ جو آنکھ کے غلط دیکھتی ہے خیانت کر کے، اور پھر دلی ارادے بدلتے ہیں، اللہ اس سب کو جانتے ہیں۔ اللہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ عورتوں کو پروگرام دیا کہ درس قرآن سنت میں مشغول رہو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔
اللہ باریک باریک چیزوں کو جاننے والا ہے، دبلی پتلی پتلی جو آپ کو خیال بھی نہیں، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ ہو جائے گا اس کے ساتھ۔ اللہ حدیث شریف تو اس طرح آئی ہے کہ حضرت تشریف فرماتے، مشکات ثانی کتاب النکاح میں روایت موجود ہے، اور حضرت حفصہ اور ام حبیبہ ساتھ تھی۔ اتنے میں پتہ چلا کہ اعمیٰ صحابی نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہا ہے، تو حضرت نے بیویوں سے کہا احتجبا، تم دونوں پردے میں چلی جاؤ، احتجبا پردے میں چلی جاؤ۔ تو انہوں نے کہا اعمیٰ لا یبصرنا، وہ تو نابینے ہیں، دیکھتے نہیں۔ آپ نے فرمایا افعامیاوان انتما یا عدوات انفسکن، تم تو اندھی نہیں ہو، جان کی دشمن ہو، تم تو دیکھ رہی ہو۔ اس حدیث سے اور سینکڑوں دلالات دین سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین اجنبیوں کو نہ دیکھا کریں، ان سے پرہیز کریں۔ اگر دیکھنے میں کوئی خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر اور خاص کر آخری پیغمبر کا کوئی شبیہ دنیا میں قائم کر لیتا، کیونکہ حضرت تو سر تاپا معجزہ اور جمال تھا، ان کے دیکھنے سے بہت فیض ہو سکتا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر تک کو منع فرما دیا، تصویر تک، زیروح کی تصویر کو۔ اس لیے ہماری بہنیں، بیٹیاں اور مائیں اور دیگر محترمات اسلام، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی نگاہ، شرمگاہ، عزت، ناموس سب کچھ محفوظ رکھنے کے لیے اجانب کو دیکھنا بھی بند کر دے اور قرآن کے درس پر پورا ایمان لائے، ان سے پوری طرح استفادہ فرمائے۔ دونوں جہانوں کی بلائی و سرخروئی انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سنہری قسم کی ہدایات دی ہے، بڑی راسخ۔ کتنی عجیب بات ہے، محلے کی مسجد ہوتی ہے، اس میں امام، مؤذن سب مقرر ہوتے ہیں، لیکن خاتون نہیں ہوتی۔ غور تو کرے آپ۔